ناظرین آئیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پرامن طریقے سے پولیس صرف اور صرف لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو کنٹرول کر رہی ہے بلکہ کھڑی ہے. یہ بگدڑ یہاں پر ہی کچھ لوگ ہیں جو آپس میں بچاتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے علماء نے فقہا نے مراجع اعظام نے باقاعدہ کہا ہے کہ اگر رہبر معظم پہ کوئی وار کرے گا، کوئی حملہ کرے گا، کوئی ان کی جان لینے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کا خون حلال ہے. آغا جانی اتنا بڑا واقعہ عالم اسلام میں ہو گیا. رہبر عالم اسلام جناب حضرت آیت اللہ امام خمینی ان کی شہادت ہو چکی ہے. پاسبان اسلام اور پھر بہت سارے ان کے لیڈران کی شہادت ہو چکی ہے. ایک ایسا خطرناک مردود دشمن کی جانب سے کیے جانا والا حملہ اور اب یہ احتجاج، آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، لائحہ عمل ہمارا پہلی بات ہوئی کہ خون کھول رہا ہے. ہم جو ہیں عزادار ہیں، ہمارے رہبر، ہمارے ولی قائد اولاد حضرت زہرا وہ ہم سے چھن گئے ہیں. انہوں نے شہادت پیش کی ہے. انہوں نے ہمیں استقامت کا درس دیا، انہوں نے ہمیں صبر کا درس دیا، انہوں نے ہمیں شہادت کا عملی درس دیا. لیکن شہادت اور یہ تمام جذبات جو ہیں اس کے ساتھ ایک بصیرت کا بھی پیغام دیا ہے. بالکل اگر ہم چاہتے ہیں، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے علماء نے فقہا نے مراجع اعظام نے باقاعدہ کہا ہے کہ اگر رہبر معظم پہ کوئی وار کرے گا، کوئی حملہ کرے گا، کوئی ان کی جان لینے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کا خون حلال ہے. وہ محارب ہے، وہ واجب القتل ہے، وہ واجب القتل ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی عالم دین کہے یا نہ کہے، امریکہ کے اوپر جو ٹولہ برانجمان ہے، جو ایپسٹین فائلز کے نتیجے میں سر پہ وہاں پہ مسلط ہے، اور جو شیطان یاہو کا نظام ہے، وہ سب محارب ہیں. ان کا خون حلال ہے، ان کا قتل واجب ہے. لیکن کس طرح جو درس دیا ہمارے ولی نے. آپ کو میں ایک واقعہ بتاؤں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ 8 سال کی جنگ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی بڑوں نے. اس زمانے میں اسرائیلی صہیونستی لبنان میں آ گئے. یہاں سے سپاہ پاسداران کے لوگ گئے باقاعدہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. اس وقت جنگ ہو رہی تھی ایران اور عراق کی. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اگر قدس پہ ہم نے آزاد کروانا ہے تو اس کا راستہ کربلا سے گزرتا ہے. تو لہٰذا تدبیر ہونی چاہیے، سوچ سمجھ کے کام ہونا چاہیے، جذبات کا اظہار بھی ہونا چاہیے. لائحہ عمل کیا ہوگا؟ لائحہ عمل وہ ہوگا جب ہماری قوم متحد ہو کے مل کے کسی کو ولی مان کے بڑا مان کے ایک لائحہ عمل بنائے گی اور ہمیں دشمن کا مقابلہ کرنا ہوگا، لیکن بصیرت کے ساتھ. دشمن کو پہچانیں. آپ یہ دیکھیں اتنا بڑا نظام اسلامی جمہوریہ کا، اتنی بڑی وہاں کی قیادت، وہاں کی افواج، سپاہ پاسداران، حزب اللہ، انصار اللہ، یہ تمام ساتھ جڑے ہوئے تھے. اس کے باوجود اتنا بڑا سانحہ پیش آ گیا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اپنی ذمہ داری کو انجام دیں تو ہمیں اشداء علی الکفار بننے کے لیے رحماء بینہم بننا پڑے گا. قرآن کی جو تعلیمات میں اس پہ عمل کرنا ہوگا، آپس میں محبت اور الفت کے رشتے میں جڑنا ہوگا. یہ آج جیسے ہو رہا ہے جذبات کا اظہار، لیکن اس میں کوئی نظم نہیں ہے، کوئی تدبیر نہیں ہے. اس کے اندر ہمیں نظم لانا ہوگا. شدت سے اگر ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو آپس میں ہمیں جڑنا ہوگا. محمد رسول اللہ کی طرح کسی کو بڑا ماننا ہوگا، تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں، سب سے پہلی بات قرآن کی آیت. ابھی قالی باف صاحب وہاں پہ مجلس ملی کے شورا اسلامی کے وہاں کے سربراہ ہیں، انہوں نے بہت اچھا بیان دیا. اس میں انہوں نے حوالہ دیا اس آیت شریفہ کا جس میں ذکر ہے جنگ احد کا. جنگ احد میں افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. قرآن نے کیا موقف پیش کیا؟ قرآن نے تسلی نہیں دی. اس نے کہا ما محمد الا رسول،
قد خلت من قبلہ الرسل، محمد رسول تھے، ایک رسول تھے، ان جیسے رسول گزر گئے. اگر کیا کہتے ہیں قد مات او انقلب انقلب علی اعقابکم، اگر وہ مار دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں یا دنیا سے رخصت ہو جائیں تو کیا تم اپنے پیریں الٹے پھر جاؤ گے، منحرف ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ نہیں. تو لہٰذا آج ہماری ذمہ داری ہے کہ جو امامین انقلاب تھے، امام خمینی قدس سرہ اور امام خامنئی قدس سرہ، کل تک ہم انہیں کہہ رہے تھے مد ظلہ العالی، آج اب وہ نہیں رہے، اب امام قدس سرہ ہو گئے. ان کا جو پیغام تھا صبر کا، بصیرت کا، استقامت کا، اس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا. ناظرین، اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام مکاتب فکر، اہل تشیعت سے جڑے ہوئے تمام افراد اور پورا عالم اسلام ایک غم کی حالت میں نہ صرف ڈوبا ہوا ہے بلکہ چور ہو چکا ہے. غم و غصہ یکجاں ہو چکے ہیں اور یہ پرامن مظاہرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، خاموشی سے اپنے دائی، اپنے ذاکرین کا خطاب سن رہے ہیں اور وہ میسج جو عالم اسلام تک پہنچ سکے اسے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. باہر جتنی بھی پولیس کھڑی ہے اس کی جانب سے تو کوئی ابھی تک ایسی چیز سامنے نہیں نظر آئی، لیکن یہاں پہ بہت سارے مظاہرین کا کہنا ہے کہ اندر سے باقاعدہ طور کے اوپر آنسو گیس کے شیل فائر ہوتے ہیں اور یہ یہاں پر تھوڑی سی بدنظمی پیدا ہوتی ہے. جن لوگوں نے سروں کے اوپر رومال باندھ رکھے تھے ان کے رومال اتروا دیے گئے ہیں تاکہ ان کی شناخت ہو سکے کہ وہ کون لوگ ہیں. اور الحمدللہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سینکڑوں کی تعداد سے مرد، خواتین، بوڑھے، بچے، جوان بغیر کسی مسلک کی تفریق کے نہ صرف اکٹھے ہو چکے ہیں بلکہ یہاں پر سراپا احتجاج ہیں. لمحہ لمحہ کی رپورٹ سے آپ کو آگاہ کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.